اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10واں درس تناقض میں پڑھیں گے۔ عکس پہ شاید نہ پہنچ پائیں، تناقض کی تھوڑی تفصیل ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تناقض کے پہلے نامے درس میں احکام قضایہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ دو قضایہ کو اگر آپس میں مقایسہ کیا جائے تو 4 نسبتیں نکلتی ہیں، یعنی 4 قسم کے احکام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ موضوع اور محمول میں متحد ہوں، کم اور کیف دونوں ان کے بدل جائیں۔ جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں ان کو کہتے ہیں یہ قضایہ متناقضہ ہیں، جن کا کم بھی چینج ہو جائے، یعنی اگر پہلا کلیہ ہے تو دوسرا جزئیہ ہونا چاہیے۔ کیف بدل جائے، یعنی اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تناقض۔ فرماتے ہیں کہ تناقض کے ہم نے حکم بھی یہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک قضیے کے سچے ہونے کے بارے میں علم ہو جائے تو دوسرے قضیہ حتماً جھوٹا ہوگا، اور اگر ایک قضیہ کے جھوٹے ہونے کا ہمیں علم ہو جائے تو دوسرا قضیہ حتماً سچا ہوگا، یعنی دونوں طرف سے ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایک کے کذب سے دوسرے کے صدق کو ثابت کر سکتے ہیں، اگر بعض موارد میں ہمیں سچائی کا تو پتہ ہو تو اس سچائی سے ہم دوسرے کے کذب کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ تھا احکام تناقض۔ اب فرماتے ہیں کہ اس شرائط کے مطابق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس قضیے کا کون سا نقیض بنے گا، اس شرائط کے تحت آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی۔ مثلا قضائے محصورہ 4 ہیں، یعنی جس کے اوپر کل اور بعض لگا ہو، قضائے محصورہ اس کو کہتے ہیں۔ 4 بنتے ہیں، کون سے؟ یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا، یہ کیف کے اعتبار سے ہے، کلیہ ہوگا یا جزئیہ ہوگا۔ اب آپ مثلا دیکھیں اس میں کلیہ موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا، جزئیہ یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا، درست؟ یہ 4 قضیے بنتے ہیں۔ اب ان میں آپ دیکھیں کہ کون سا قضیہ کس کا نقیض ہے، تو آپ ایک قضیہ سامنے رکھیں، مثلا آپ موجبہ کلیہ کو سامنے رکھیں اور شرائط کے مطابق دیکھیں کہ موجبہ کلیہ کا نقیض کیا بنے گا۔ جیسا آپ لکھیں یہاں پہ، اور ان شرائط کے مطابق دیکھیں، واضح ہو جائے گا کیا چیز ہے۔ موجبہ کلیہ مثلا آپ لکھیں کہ کل انسان ناطق، موجبہ کلیہ ہے، ہر انسان جو ہے وہ ناطق ہے۔ اب تناقض کی شرائط ہم نے کیا بیان کی ہیں کہ کام بھی تبدیل ہو جائے اور کیف بھی بدل جائے۔ کیسے ہوگا یہ؟ یعنی کل بدل جائے گا بعض میں، موضوع اور محمول وہی رہے گا چونکہ اتحاد لازمی ہے اور ناطق نہیں ہے، یعنی ہر انسان ناطق ہے، اس کا نقیض کیا بنے گا کہ بعض انسان ناطق نہیں ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ موجبہ کلیہ کا نقیض کیا بنے گا؟ سالبہ جزئیہ بنے گا، درست ہے؟ بس اگر کہیں سوال پوچھ لیا جائے کہ موجبہ کلیہ کا نقیض کیا ہے، فوراً ذہن میں آ جائے اس شرائط کو مد نظر کہ سالبہ جزئیہ ہے۔ یہ بعض اوقات امتحانی سوالوں میں سے بھی ہوتے ہیں یہ والے مطالب جو ہیں۔ اسی طریقے سے سالبہ کلیہ اگر آپ پہلا قضیہ بناتے ہیں، پہلا ہم نے کیا بنایا تھا؟ موجبہ کلیہ، اب اس کو سالبہ کلیہ کر دیں۔ سالبہ کلیہ کریں گے تو کیا ہے؟ مثلا آپ کہیں گے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ، یہ سالبہ کلیہ ہے، یعنی
پتھر کا کوئی بھی فرد انسان نہیں ہے. یہ سالبہ کلیہ ہے. اب اس کا بعضی سنگھا انسان نہ، اس کو یوں کریں گے، اس کا سالبہ کلیہ آپ ایسا بنائیں کہ حیوان میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے. یہ سالبہ کلیہ لے کر آئیں، یعنی لا شیء من الحیوان بانسان، یعنی حیوان میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے. یہ سالبہ کلیہ ہے. اب اس کا نقیض اگر بنانا چاہیں تو کیا بنے گا؟ بعض حیوان انسان ہست. بعض انسان ہیں، بعض حیوان انسان ہیں. یہ اب کیا ہو جائے گا؟ پس یہاں معلوم اگر پہلا قضیہ چونکہ جھوٹا تھا تو لہذا یہ موجبہ جزیہ قضیہ سچا ہے. پس معلوم ہوا کہ سالبہ کلیہ کا نقیض موجبہ جزئیہ ہے. یہ جو ہے وہ سالبہ کلیہ موجبہ جزیہ ہے اس کا. یوں نقیض جو ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہوگا ہر مثال میں ہے ایسے. موجب کلیہ کا جو ہے وہ سالبہ جزیہ کیونکہ شرائط یہی ہیں. سچا ہوگا. ہاں سچا نہیں، سچ ممکن ہے سالبہ نکل آئے. ان دو میں سے کوئی ایک سچا ہونا چاہیے. اب یہ ضروری نہیں ہے پہلا سچا ہو یا دوسرا سچا ہو. جیسا کہ ہم نے جب موجبہ بنایا تو پہلا سچا تھا، سالبہ بنایا تو پہلا جھوٹا ہے. درست ہے. مہم یہ نہیں ہے کون سا سچا ہے، مہم یہ ہے جو اہمیت کا حامل ہے نقطہ وہ یہ ہے کہ موجبہ کلیہ اگر آپ کے پاس قضیہ آ جائے چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا، اس کا نقیض کیا ہے. کیونکہ دو قضیے ہوں گے تبھی آپ فیصلہ کر پائیں گے نا کہ کون سا سچ، کس کے سچ سے ہم نے کس کے جھوٹ کو پکڑنا ہے اور کس کے جھوٹ سے کس کے سچ کو دیکھنا ہے ہم نے. درست ہے. تو لہٰذا ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کون سچا ہے کون سچا نہیں. ابھی ہم نے دو قضیے متناقض پیدا کرنے ہیں. درست. جب وہ مل جائیں گے، بن جائیں گے ہمارے پاس دو قضایا متناقض شرائط کے مطابق، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس سے ہم فیصلہ کر لیں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. واضح ہے؟ یہ چار ہی ہمارے شرط ہو سکتی ہے نا، موجب کلیہ، موجب جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. ہاں. خوب یہ ایک مطلب تھا جو شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بیان کیا ہے. دوسرا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ابھی تک ہم مطلب کو آسانی سے سمجھانے کی وجہ سے فقط دو وحدتیں بیان کر رہے تھے کہ تناقض کے اندر موضوع اور محمول واحد ہونے چاہیے دو قضایا میں. یعنی ہم جب بھی دو قضیے بناتے تھے ان کا موضوع بھی ایک ہوتا تھا اور ان کا محمول بھی ایک ہوتا تھا. تناقض کی شرط یہی ہے وحدت ہونی چاہیے دو قضایا کے درمیان. لیکن اب شیخ مطہری تھوڑا سا اس کی شرائط میں دقت میں جاتے ہیں کہ تناقض کے اندر فقط دو وحدتیں شرط نہیں ہیں بلکہ 8 وحدت ہونی چاہیے. 8 قسم کی وحدت ہوگی تب وہ تناقض بنے گا. دو قضیے متناقض ہوں گے. اگر ان میں سے ایک بھی وحدت ختم ہو گئی تو وہ قضیہ کبھی بھی متناقض نہیں بنے گا. درست. کیسے؟ مثلا دیکھیں شعر انہوں نے یہاں بیان کیا اور قدیم زمانے میں انہی شعر کو یاد کر کے ان 8 شرطوں کو یاد کیا جاتا تھا. در تناقض 8 وحدت شرط دان، کہ تناقض کے اندر 8 وحدت کو شرط جانو. کون کون سی ہیں؟ وحدت موضوع و محمول و مکان. 3 یہ ہو گئی. وحدت شرط و اضافے جز و کل، قوہ و فعل است در آخر زمان. پس یہ 8 شرطیں ہیں: موضوع، محمول، مکان، شرط، اضافہ، جز، کل، قوہ، فعل و زمان. یہ 8 چیزیں ہیں، ان کے اندر وحدت ہونی چاہیے. اگر ایک شرط بھی ناقص ہو گئی تو وہ قضیہ جو ہے وہ متناقض شمار نہیں ہوگا. مثلا میں مثال دیتا ہوں. شیخ مطہری نے اگلے پیرے میں تمام شروط کی مثالیں دی ہیں.
لہذا روئے متن سے پڑھیں گے تو آپ کو مطالب جو ہے سمجھ میں آ جائیں گے. میں فقط خارج سے 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کون کون سی وہ ہے شرط وحدت موضوع ہے کس میں؟ شعر کے اندر جو شرائط ہے. ہاں، موضوع محمول کے بعد جتنی ہم ساری شرطیں ہیں، موضوع، محمول، مکان، شرط، اضافہ. شرط وہی آئیں گے، مثال دیتا ہوں آپ کو. شرط، اضافہ، جز، کل، قوہ، فعل اور زمان کتنی بنتی ہیں؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جز و کل ایک ہی ہے اور قوہ و فعل ایک ہی ہے. یہ ایک شمار ہوتے ہیں. بس 8 ہیں. کیسے؟ مثلا میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مطلب واضح ہو جائے گا. آپ اس وقت دیکھیں، آپ کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ آپ مجتہد ہیں، اور پھر میں دوسرا قضیہ بناتا ہوں کہ آپ مجتہد نہیں ہیں. اب یہ 2 قضیے میں نے بنائے ہیں، یہ 2 قضیے آپس میں متناقض کب بنیں گے؟ متناقض تب بنیں گے جب ان کے اندر وحدت جو ہے وہ پائی جانی چاہیے. کیسے؟ میں مثلا جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجتہد نہیں ہیں، وہاں پر میں کیا مراد لے رہا ہوں؟ اور آپ مجتہد ہیں تو وہاں پر میں کیا مراد لے رہا ہوں؟ اگر میری ایک ہی نقطے پر دونوں قضیے بن رہے ہیں پھر تو متناقض ہوں گے. مثلا میں اگر کہتا ہوں کہ آپ مجتہد نہیں ہیں بالفعل، یعنی اس وقت آپ مجتہد نہیں ہیں، اور دوسرے قضیے میں کہوں کہ آپ مجتہد ہیں بالفعل، یعنی آپ کیا ہیں؟ ابھی مجتہد ہیں، تو یہ متناقض ہو جائیں گے. اب یہ قوہ فعل والی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. لیکن اگر میں کہوں کہ نہ، میری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد نہیں ہیں بالفعل مراد ہے وہاں پر، یعنی ابھی آپ مجتہد نہیں ہیں، لیکن مجتہد ہیں بالقوہ، یعنی آپ کے اندر استعداد موجود ہے مجتہد ہونے کی. میں اس استعداد کو دیکھتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجتہد ہیں، کیونکہ وہ استعداد موجود ہے، اور استعداد کو فلسفے میں کیا کہتے ہیں؟ قوت کہتے ہیں. آپ مجتہد ہیں بالقوہ، یعنی مجتہد بننے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے. آپ مجتہد نہیں ہیں بالفعل، یعنی اس وقت آپ کے اندر مجتہد نہیں ہے، یعنی مجتہد نے تحقق پیدا نہیں کیا، اجتہاد آپ کے اندر نہیں آیا. بس اگر جہت فرق کر جائے بالقوہ اور بالفعل کی تو یہ متناقض نہیں ہوں گے. اگر متناقض بنانا چاہتے ہیں ان کو تو پھر جہت ایک ہی ہونی چاہیے. اگر پہلا بالقوہ ہے دوسرا بھی بالقوہ ہونا چاہیے، اگر پہلا بالفعل ہے تو دوسرا بھی بالفعل ہونا چاہیے، تب تناقض ہوگا. اگر چینج کر دیں، ایک قضیہ بالقوہ اور ایک قضیہ بالفعل ہو جائے تو یہ متناقض نہیں ہوں گے. قضایا درست ہیں، اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہے. آپ مجتہد نہیں ہیں بالفعل، درست ہے. آپ مجتہد ہیں بالقوہ، یہ بھی درست ہے. بس یہ آپس متناقض نہ ہوئے. بس یہ ایک مثال اس کی قوہ فعل کی. ایک مثال لیتے ہیں مثلا زمان کی. میں کہتا ہوں آپ یہاں پر موجود ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو یہاں پر آپ زمان کا اگر تفاوت آ جائے تو یہ متناقض نہیں ہے. یعنی اس وقت آپ ہیں، اگلے چند منٹوں میں مثلا آپ یہاں نہیں ہوں گے. درست ہے؟ یا آپ نہیں تھے پہلے. اس طریقے سے اگر یوں تفاوت زمان کر دیں گے متناقض نہیں ہے. لیکن میں کہوں کہ اسی وقت آپ ہیں بھی اور نہیں بھی، اسی وقت، زمان عوض نہ کریں، آپ تبدیل نہ کریں اس کو، تو اب یہ متناقض ہو جائیں گے. بس زمان بھی واحد ہونا چاہیے متناقض ہونے کے لیے. زمانہ اگر فرق کر گیا تو یہ قضیہ متناقض ہونے سے باہر آ جائے گا. بس اسی طریقے سے شرط ہے. کہتے ہیں کہ اگر خسوف ہوا تو نماز آیات واجب ہے، یعنی اگر سورج گرہن لگا تو نماز آیات واجب ہے. یا میں یوں کہتا ہوں کہ نماز آیات واجب بھی ہے، اور میں کہتا ہوں نماز آیات واجب نہیں ہے.
یہ دو قضائے متناقض کب بنیں گے کہ جب ان کی شرط ایک ہو، یعنی اگر سورج گرہن لگے تب نماز آیات واجب ہوں گی، اگر سورج گرہن لگے نماز آیات واجب نہیں ہوں گی۔ یہ دو قضیے آپس میں کیا ہوں گے؟ متناقض ہوں گے، چونکہ ان کی شرط ایک ہے۔ سورج گرہن ہے تو نماز آیات واجب، سورج گرہن ہے تو نماز آیات واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر شرط عوض ہو جائے، تبدیل ہو جائے، میں کہوں کہ یہاں پر جب میں نے کہا کہ نماز آیات واجب ہے، میری مراد کیا تھی؟ اگر سورج گرہن ہو، اور جہاں پر میں نے یہ کہا کہ نماز آیات واجب نہیں ہے، وہاں میری مراد کیا تھی؟ اگر سورج گرہن نہ ہو۔ اگر یوں میں شرط کو تبدیل کر دوں، یہ متناقض نہیں ہے۔ متناقض بننے کے لیے شرط بھی ایک ہونی چاہیے، درست ہے؟ اسی طریقے سے انہوں نے مثالیں پھر جو ہیں وہ جز و کل و اضافے کی مثالیں دی ہوئی ہیں، محمول مکان وغیرہ کی، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو مطلب واضح ہے، اصل مطلب سمجھ میں آ گیا کہ کہنا کیا جاتے ہیں، یعنی یہ شرطیں اس طریقے سے پوری ہوں گی تب متناقض بنیں گے۔ اضافے کی مثال نہیں دی آپ نے؟ اضافے کی میں نے 2-3 مثالیں چھوڑ دی ہیں، فقط اس لیے کہ متن کے اندر موجود ہیں۔ جیسے اضافے کے اندر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جو نیچے انہوں نے یہاں پر ایک مثال اضافے کی دی ہوئی ہے، کہاں پر ہے یہ اضافہ؟ ہاں مثلا ہاں کل مساحت تہران جو ہے یہ جزو کل کی ہے میرے خیال میں، اوپر ہے، اسی سے اوپر والا ہے، ہاں یہ ہے۔ مثال دی ہوئی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ علم متغیر ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ علم متغیر نہیں ہے، درست؟ یہ اب دو قضیے متناقض تب بنیں گے کہ جب علم کا جو مضاف الیہ ہے، یعنی علم کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے وہ ایک ہونا چاہیے دوسرے میں۔ اگر میں کہتا ہوں علم انسان متغیر ہے اور علم انسان متغیر نہیں ہے، ان دو قضیوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر میں کہہ دوں کہ علم انسان متغیر ہے لیکن علم خدا جو ہے وہ متغیر نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، مثلا یہ اگر کہتا ہوں یہ قضاء متناقض نہیں ہے، کیونکہ پہلے کے اندر جو اضافہ ہے وہ انسان ہے اور دوسرے میں جو اضافہ ہے وہ خدا ہے، تو لہذا یہاں پر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ بہرحال مثالیں اس کی واضح ہیں، اصل مطلب جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ تناقض کے اندر یہ شرط پائی جانی چاہیے۔ اب چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے لہذا یہاں پر شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تذکر نہیں دیا، وہ یہ کہ میں بھی فقط اشارہ کرتا ہوں، وضاحت جہاں منطق مظفر میں پڑھیں گے وہاں پر یہ چیز موجود ہے کہ تناقض کے اندر 8 شرطیں نہیں بلکہ 9 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ حمل کے اندر بھی اتحاد ہونا چاہیے، اگر حمل کے اندر اتحاد نہ ہوا تب بھی تناقض نہیں ہوگا، یعنی جب آپ 2 قضیے بناتے ہیں تو ان میں ایک حملے، اگر دونوں قضیے حملے اولی کے ساتھ ہوں گے تب تو وہ متناقض ہوں گے، لیکن ایک قضیہ حملے اولی ہو اور دوسرا قضیہ حملے شائع ہو تو یہ آپس میں متناقض نہیں ہوں گے، درست ہے؟ یہ انشاءاللہ تفصیل چونکہ انہوں نے بھی یہاں ذکر نہیں کیا، میں بھی اس کی وضاحت نہیں کرتا کیونکہ اگر یہ بیان کرنے لگوں تو پھر مجھے حمل کی پوری اقسام بیان کرنی پڑیں گی، پھر وہ سمجھانا پڑے گا۔ بہرحال تذکر یہ دے دیا کہ آپ بڑی کتاب میں اس مطلب کو پڑھیں۔ پر اس کتاب کے مطابق 8 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، تناقض تب بنے گا۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اس کے بعد والا جو مطلب یہاں پر ذکر کرتے ہیں یہ انتہائی دقت طلب ہے، توجہ کریں گے۔ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو اصل تناقض ہے، تناقض ایک اصل و قانون ہے منطق ارسطوئی کے اندر۔ فرماتے ہیں یہ قانون تناقض منطق ارسطوئی میں ام القضایا ہے۔ ام القضایا سے کیا مراد ہے؟ ام القضایا سے یہ مراد ہے کہ تمام علوم جتنے بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ سب کے سب محتاج ہیں قانون تناقض کے۔ آپ اس وقت تک یقین کی منزل پر فائز نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کسی علم کا فارمولہ نہیں بنا سکتے، آپ اس وقت تک کسی علم کے قوانین کو واضح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ
تناقض کے محال ہونے کے قائل نہ ہوں۔ قانون تناقض کیا ہے؟ نہ تو یہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اٹھ سکتے ہیں۔ یعنی تناقض کیا ہے؟ تناقض یہ ہے کہ آپ موجود بھی ہوں اور موجود نہ بھی ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ درست ہے؟ بس ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہونے یا نہ ہونے کا، وجود اور عدم کے درمیان کبھی بھی اجتماع ممکن نہیں ہے، اور ارتفاع بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ بھی ہوں اور ہوں بھی، یعنی اس طریقے سے آپ کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا، یعنی آپ کے وجود و عدم دونوں کو مرتفع کریں، آپ نہ موجود ہیں نہ معدوم ہیں، اس طریقے سے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ بس قانون تناقض یہ کہتا ہے کہ ان کا دو قضایا کا یا ایک چیز کے اندر نہ تو اجتماع ممکن ہے جو آپس میں متناقض ہوں، اور نہ ہی ان کا ارتفاع ممکن ہے، اٹھنا یعنی ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ القضایا ہے۔ آپ مثلا فزکس کے اندر فارمولا اگر تولید کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پانی کو 100 درجہ حرارت تک گرم کر دیا جائے تو وہ بخار بن جاتا ہے، قانون ہے ایک۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پانی اگر 100 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت تک گرم کر دیا جائے تو وہ بخار میں بدل جاتا ہے۔ اس قانون کے بارے میں یقین آپ کو کب حاصل ہوگا؟ یہ قانون کب بنے گا؟ اس وقت بنے گا کہ جب تناقض کے محال ہونے کے آپ قائل ہوں گے۔ اگر بالفرض کوئی کہتا ہے کہ میں تناقض کے محال ہونے کا قائل نہیں ہوں، یعنی کیا قائل ہے وہ؟ یعنی ایک چیز موجود بھی ہو سکتی ہے، معدوم بھی ہو سکتی ہے، ایک قضیہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یہی مراد ہے۔ یعنی ایک قضیہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچ اور جھوٹ آپس میں کیا ہے؟ متناقض ہے۔ خوب، اگر کوئی کہے کہ میں تناقض کے محال ہونے کا قائل نہیں ہوں، تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ یہ جو آپ نے فارمولا بنایا ہے کہ 100 درجہ حرارت کے اوپر پانی اگر گرم کر دیا جائے تو وہ بخار میں بدل جاتا ہے، یہ قضیہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ سچا ہے۔ اگر وہ کہے گا سچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تناقض کو محال سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تناقض کو محال نہ سمجھے تو کبھی نہیں کہے گا یہ سچا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تناقض محال ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی اور جھوٹا بھی ہو۔ تو اگر اس سے یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ قانون سچا ہے، اگر وہ زر سے قاطع یعنی قاطعانہ انداز میں، یقینی انداز میں کہے نہ یہ قاعدہ سچا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے تناقض کو محال مان چکا ہے۔ لیکن اگر یہ تناقض کو محال نہ مانے تو اس کو اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے کہ یہ سچا ہے۔ حد اقل وہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے نہیں پتا، حد اقل یہ کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ یہ نہ کہے کہ یہ قاعدہ سچا بھی اور جھوٹا بھی ہے، اگر یہاں تک نہ بھی جائے تو کم سے کم اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ مجھے نہیں پتا۔ اسی طریقے سے آپ باقی علوم میں چلے جائیں، یعنی اگر آپ تناقض کو محال نہ مانیں تو کوئی بھی علم وجود میں نہیں آئے گا، کیونکہ علم فارمولے دیتا ہے، علم قوانین کلی دیتا ہے، ان قوانین کلیہ کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ فزکس کے اپنے فارمولا ہیں، کیمسٹری کے اپنے فارمولے ہیں، ریاضی کے اپنے فارمولے ہیں، اور یہ تمام فارمولوں کے بارے میں ہر انسان یقین بھی رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، حد اقل ان کے بارے میں گمان رکھتا ہے، اطمینان قوی رکھتا ہے ان کے بارے میں کہ ٹھیک ہیں۔
اگر 100% ان کو یقین حاصل نہیں ہے علوم کے اندر، حد اقل 70-80% گمان لازمی ہے ان کو. فزکس کے فارمولے ہوں، آپ چاہے کیمسٹری کے فارمولے ہوں، ریاضی کے فارمولے ہوں، ریاضی کے تو 100% فارمولے درست ہیں، بس اسی طریقے باقی علوم کے جو فارمولے ہیں، قوانین کلی ہیں جو، ان کے بارے میں ہر انسان یا یقین کی منزل پر فائز ہے یا کم سے کم 80%، 90%، 70% گمان پر فائز ہے. تو انسان گمان کی منزل پر اور یقین کی منزل پر تب فائز ہو سکتا ہے ایک فارمولے، ایک علم کے بارے میں، کہ جب انسان تناقض کو محال مانے. اگر محال نہیں مانے گا تو کم سے کم وہ شکاک ہوگا تمام علوم کے اندر. ہر قاعدے پر اگر آپ ہاتھ رکھ دیں جا کر، اس سے پوچھا جائے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. یہ قاعدہ سچا ہے یا جھوٹا؟ یا تو وہ یہ کہے گا سچا بھی اور جھوٹا بھی ہے، کیونکہ تناقض کو محال نہیں سمجھتا، یا کم از کم وہ یہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا سچا ہے یا جھوٹا. ایسا تو کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جو تناقض کو محال نہ سمجھے. ہاں، یہ توضیح اس لیے دی جا رہی ہے کہ تناقض محال ہے، بدیہی ہے، اور ہر انسان تھوڑی سی دقت کرے تو سمجھ جاتا ہے اس بات کو. لیکن غربی مفکرین میں سے بعض ایسے مفکرین نکلے ہیں کہ جنہوں نے آ کر اسی نقطے پر ہاتھ رکھا ہے کہ یہ جو منطق ارسطوئی کہتی ہے کہ تناقض محال ہے، تناقض محال نہیں ہے. غربی مفکرین موجود ہیں، مثلا منطق ڈیالیکٹکی جو آپ کے خدمت میں آج کیا تھا کہ منطق ارسطوئی کے مقابلے میں آئی ہے. اس منطق کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تناقض محال نہیں ہے. یہ اب تفصیلی ابحاث ہیں، اجتہادی بحثوں میں سے ہے کہ انسان جا کر اس کو حل کرے. معرفت شناسی کے اندر بھی ایپسٹمولوجی جسے کہتے ہیں انگلش میں، اس کے اندر بھی تفصیلی گفتگو ہوتی ہے کہ آیا تناقض محال ہے یا تناقض محال نہیں ہے. یہ تفصیلی گفتگو ہے. شیخ مطہری یہاں پر اسی مطلب، کیونکہ یہ درس انہوں نے یونیورسٹیز کے طلاب کو دیے ہوئے تھے تو لہٰذا وہ تھوڑے بہت مطالب سے آشنا تھے، تو یہ مطلب سمجھانے کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ تناقض محال نہیں ہے، ان کی بات کتنی زیادہ کمزور ہے، ان کو سمجھانے کے لیے اس مطلب کو شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. بس خلاصہ ہماری بات سے کیا نکلا کہ تناقض ام القضایا ہے، یعنی یہ ایسا قانون ہے تناقض کہ جس کی طرف تمام دنیا کے علوم محتاج ہیں. اگر یہ اصل تناقض موجود نہ ہو، یعنی قانون تناقض سے کیا مراد ہے؟ یعنی اجتماع محال ہے اور ارتفاع بھی محال ہے. یہ قانون اگر نہ ہو تو آپ کوئی بھی علم تولید نہیں کر سکتے. یہ مطلب انہوں نے بیان کیا. دوسرا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ابھی کیا بیان کیا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ موجبہ کلیہ کا نقیض کیا ہے؟ سالبہ جزئیہ. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے آسانی طالب علم کو دینے کے لیے یا منطق والے آسانی دینے کے لیے مطلب کو بیان کرتے ہیں. موجبہ کلیہ کا نقیض سالبہ جزئیہ نہیں ہے ڈائریکٹ، بلکہ کیا ہے؟ نقیض کی تعریف کیا کرتی ہے منطق؟ نقیض کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کا رفع اس کی نقیض کہلاتی ہے. مثلا آپ کا وجود ہے، آپ کی نقیض کیا ہے؟ کہ آپ کے وجود کو اٹھا لیا جائے. درست؟ پس اگر میں کہوں کہ زید موجود، اس کی نقیض زید معدوم نہیں بنے گی، بلکہ اس کی نقیض کیا ہے کہ زید لا موجود. یعنی میں اگر یہ کہوں گا کہ آپ موجود ہیں تو اس قضیے کی نقیض کیا ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں، یہ اس کی نقیض ہے.
آپ کی موجودیت کو رفع کرنا یہ موجود ہونے کی نقیض ہے. اس کا لازمہ پھر کیا نکلے گا؟ پس اب معدوم ہے. پس نقیض کیا ہوئی ہے؟ آپ موجود ہیں. اس کی نقیض ہے آپ موجود نہیں ہیں. اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ معدوم ہیں. پس اگر یہ کہا جائے آپ موجود ہیں، اس قضیے کی نقیض کیا ہے؟ تو کوئی کہے کہ آپ معدوم ہیں، یہ نقیض ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ نقیض نہیں ہے بلکہ لازمہ نقیض ہے. ہم تو اس کو بنا بھی نہیں رہے نقیض، ہم تو اسی کو نقیض بنا رہے کہ آپ موجود نہیں ہیں. ہاں، میں اس میں یہ مثال دینا چاہ رہا ہوں. معدوم ہے تو وہ ہمارا موضوع اور محمول الگ ہو جائے گا. وہاں پہ موجود موضوع ہو جائے گا اور معمول ہو جائے گا، یہاں پہ معدوم محمول ہو جائے گا. ہاں، یہ معمولاً کہا جاتا ہے. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وجود کی نقیض کیا ہے، تو وہ لکھا جاتا ہے عدم. درست ہے. حالانکہ دقت یہی اگر کی جائے تو وجود کی نقیض عدم نہیں ہے، وجود کی نقیض لا وجود ہے. اب لا وجود کا لازمہ عدم ہے، پس اس خود نقیض کی جگہ اس کا لازمہ ذکر کر دیا جاتا ہے. درست ہے. پس نقیض کیا کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز نقیض کل شیء رفع، یہ ایک عربی اصطلاح ہے. نقیض کل شیء رفع، ہر چیز کی نقیض اس چیز کا اٹھ جانا ہے، یہ اس کی نقیض ہے. پس یہ جو ہم نے کہا ہے کہ موجبہ کلیہ کا نقیض سالبہ جزئیہ ہے، یہ خود نقیض نہیں ہے سالبہ جزئیہ، بلکہ لازمہ نقیض ہے. جس طرح کہ عدم لا وجود کا لازمہ ہے، سالبہ جزئیہ موجبہ کلیہ کا لازمہ نقیض ہے. موجبہ کلیہ کا آپ نے کیا کہا؟ ہر انسان ناطق ہے. درست ہے. اب اس کا نقیض کیا ہوگا کہ آپ کہیں کہ انسان ناطق نہیں ہے. ناطق نہ ہونا یہ اس کی کیا ہے؟ نقیض بن جائے گی. لیکن اس کو ہم کس صورت میں ذکر کرتے ہیں؟ سالبہ جزئیہ کے اندر جو ہے وہ نقل کر دیتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں اس کے اندر آ کر. بس شیخ مظاہری ایک مطلب یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے نقیضیں بیان کی ہیں کہ موجبہ کلیہ کا نقیض سالبہ جزئیہ ہے، یہ ڈائریکٹ نقیض نہیں ہے بلکہ نقیض کا لازمہ ہے. اور اسی طریقے سے سالبہ کلیہ کی نقیض کیا بیان کی تھی؟ موجبہ جزئیہ، وہ بھی نقیض نہیں ہے بلکہ لازمہ نقیض ہے. یہ ایک مطلب انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور اس کو مطلب، اور پھر ایک مطلب جس کو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، شیخ مطہری یہاں پر تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر اصل تناقض کا قائل نہ ہو تو کیا مشکل پیش آ جائے گی. اس کی آ کر 3 صورتیں بناتے ہیں کہ انسان کے سامنے ایک اگر قضیہ رکھ دیا جائے تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. یا مثلا اگر اس کے سامنے عالم متغیر ہے تو اس کے بارے میں انسان کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. یا تو انسان اس قضیے کے بارے میں شک کی حالت میں ہے، یعنی اس کو نہیں پتا کہ عالم متغیر ہے یا متغیر نہیں ہے. یعنی کیا مراد؟ عالم متغیر ہے اور عالم متغیر نہیں ہے، یہ 2 قضیے اس کے لیے 50-50 ہیں. فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس کو میں رجحان دے کر عقیدہ بنا لوں. یا تو انسان اس طریقے شک کی حالت میں ہے، یا انسان کیا ہے؟ کسی ایک قضیے کو رجحان دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک 70-80-90% جو ہے عالم متغیر ہے والا قضیہ جو ہے وہ رجحان رکھتا ہے. پس میرا عقیدہ یہ ہے کہ عالم متغیر ہے. 2 صورتیں. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان استدلال کے ذریعے ثابت کر لیتا ہے اور یقین کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے کہ عالم متغیر ہے، یقین پہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. درست. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان تناقض کو محال نہ مانے، یعنی قانون تناقض کا قائل نہ ہو، تو آخری 2 صورتوں پر کبھی فائز نہیں ہو سکتا. یعنی نہ تو اس کو ظن غالب ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی وہ یقین کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ شک کی حالت میں باقی رہے گا. اور حالانکہ ہم بالوجدان درک کرتے ہیں کہ ہمیں متعدد اشیاء کے بارے میں کیا ہے؟ یقین حاصل ہے. بس معلوم ہوا کہ اصل تناقض جو ہے وہ محال ہے اور قانون تناقض درست ہے. اور جنہوں نے اس تناقض کو محال نہیں مانا وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن کہہ انہوں نے یہ کام دیا، یعنی الفاظ کی فقط کھیل کر رہے ہیں وہ. وائلا حقیقت میں اگر وہی ان سے پوچھ لیا جائے، مثلا جس نے یہ منطق
ارسطو کے مقابلے میں بنائی ہے کہ جس کے اندر تناقض محال نہیں ہے، اس سے یہی پوچھ لیا جائے کہ یہ جو منطق تم نے تاسیس کی ہے، منطق بنائی ہے منطق ارسطو کے مقابلے میں، آیا یہ منطق سچی ہے یا سچی نہیں ہے؟ بنائی ہے یا بنائی نہیں ہے؟ نہ سچی ہے یا سچی نہیں ہے؟ یہ جو تم نے قوانین لے کر آئے ہو اس کے اندر کہ انسان اس طریقے سے فکر کرے، نہ کہ منطق ارسطو کے مطابق فکر کرے، یہ جو قوانین تم نے بنائے ہیں یہ قوانین سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ تناقض محال نہیں ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے، تو اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے بیان کردہ تمام قوانین سچے ہیں، بلکہ وہ کہے کہ میرا ہر قانون سچا بھی اور جھوٹا بھی ہے، یا کم سے کم یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ تمام قوانین جو ہیں وہ سچے ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ لیکن آپ حقیقت میں دیکھتے ہیں جس نے یہ منطق وضع کی ہے وہ یقین کے ساتھ کہتا ہے ارسطو کی منطق غلط، میری منطق ٹھیک ہے۔ تو یہ تم تبھی کہہ سکتے ہو کہ جب تم یہ مانو کہ تناقض محال ہے۔ پہلا اگر تناقض کے محال ہونے قائل نہیں ہو سکتے تمہارے اندر یہ یقین نہیں آنا چاہیے۔ یہ مطلب جو ہے شیخ متحری نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ عبارت کو جب پڑھیں گے تو مطالب جو ہیں وہ واضح ہیں۔ شیخ متحری نے اور بھی زیادہ مثالیں دی ہیں، مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔